ہمیں جوائن کیا ہے برگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب نے بھی، انہیں بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر تمام تر جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایرانی وفد اس وقت پاکستان میں موجود ہے، امریکی وفد چند ہی گھنٹوں کے بعد پاکستان پہنچ جائے گا، جس کے بعد جو مذاکرات کے مراحل ہیں وہ شروع ہوں گے۔ تمام تر جو نکات ہیں دونوں فریقین کے وہ بھی سامنے آ رہے ہیں۔ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آج کے دن کو کہ کتنا تاریخی دن ہے یہ پاکستان کے لیے کہ وہ ملک جس کے حوالے سے بات ہوتی تھی کہ وہ دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے، آج وہ امن کی بات کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں امن ہو۔ کیا تبصرہ کریں گے آپ؟ جی ہاں، بہت شکریہ۔ دیکھیں کہ اٹ از اے ڈیفائننگ مومنٹ ہے، ڈیفائننگ جنکچر ہے پاکستان کی ہسٹری کے لیے، اور پاکستان نے دنیا کو ایک راستہ دکھایا جب ایکسٹریم آڈز سے وہ جو ایون بڑی طاقتیں ہم نے دیکھی وہ پیچھے ہٹ گئی تھی، بیک سیٹ پہ چلی گئی تھی، اس پہ پاکستان آگے آیا اور پاکستان نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم ایک پیس کرانا چاہتے ہیں یہاں پہ، اور سو پاکستان نے ایک سینسیئر ایفرٹس کی ہے ایک میڈیٹڈ پیس کے لیے، اور پاکستان سمجھتا ہے کہ ایک وائبل پیس ہو اور کریڈیبل طریقے سے ایک پیس ہو۔ پاکستان کی پھر یہ بھی خواہش ہے اور یقین کرتا ہے ایک سسٹینیبل ایگریبل ریزلٹس اس میں سے نکلیں۔ تو سول پرپس سب کا کیا ہے کہ وہ چاہتا ہے پیس ہو، کہ مسلم ممالک یا خطے کے اندر کوئی ایسی صورتحال نہ ہو جو مسلمانوں کے لیے یا خطے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ تو پاکستان نے اپنا آپ کو ایک آنسٹ بروکر کے طور پہ پیش کیا ہے۔ نو انٹائرلی جو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آن دی جو فریقین ہے یا پارٹیز پہ کہ وہ بیٹھیں اور آپس میں کوئی سم منیمم کامن گراؤنڈ کے اوپر وہ ایک آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ کر لیں۔ اور میرے خیال میں دیکھیں کہ یہ جو آپس میں اختلافات ہیں یہ آپ دو چند دنوں میں یہ سیٹل نہیں ہو سکتے ہیں، جو پچھلے 50 سال سے چل رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں دے کین اسٹارٹ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے طور پہ چیزیں اسٹارٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد لائکلی ہے کہ اس میں ہو بھی سکتا ہے کہ اسرائیل کو روکا جائے، جو لیبنان میں کچھ ہو رہا ہے وہ ایک اچھا CBM ہوگا، اور اس کے علاوہ ایران سے یہ کنفرمیشن دوبارہ ہوگی کہ شبۃ اللہ جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے وہاں سے شپس وہاں سے دے کین پاس تھرو، اور اس کے علاوہ جو ہیں کہ سب سے کے لیے جو آگے بات چیت سینکشنز کی بھی اس طرح ہو سکتی ہے، لیکن ایک آپ سٹارٹ لے سکتے ہیں، تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ اور پھر دیکھیں پاکستان نے ایک پلیٹ فارم تو ضرور دیا ہے، تو پاکستان کو یہ ذمہ داری نہیں پڑتی کہ خدا نخواستہ کل کیا آؤٹ کم نکلتا ہے ان بات چیت کا، لیکن یہ تاریخ میں جب بھی تاریخ میں بات کی جائے گی تو ہسٹری جج کرے گی پاکستان کو، پاکستان دی اونلی کنٹری جس نے ان تمام جو بات چیت کو لیڈ کیا، اور ڈسپائٹ یہاں پہ بہت مشکلات بھی تھے، ڈیٹریکٹرز بھی تھے، اسپوائلرز بھی تھے، لیکن اس کے باوجود پرائم منسٹر نے، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اور فارن منسٹر اسحاق ڈار نے جس طریقے سے کوشش بالکل بڑی سنسیریٹی کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ پیس میکنگ کے حوالے سے اپنی جو ایفرٹس ہے وہ کر رہا ہے، اور ہسٹری میں اس کو بالکل لکھا بھی جائے گا۔ مسعود صاحب، اور یقیناً نتائج جو ہیں وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم سب اچھے کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ مسعود صاحب، اگر ہم بات کریں اسٹریٹ آف ہارمز کی بھی آپ نے بات کی، اوبیسلی اسرائیل کا جو نقصان ہوا، امریکہ کو جو نقصان ہوا ایران کے ہاتھوں، وہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیانات ہیں جو آبنائے ہرمز سے لگتا ہے کہ بڑے آبسیسڈ ہیں، اور اس کے جو اثرات پڑے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کے پوری دنیا پہ، اس سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشانی میں ہے، دباؤ میں ہے، اور وہ اسٹریٹ آف ہرمز کی باتیں بھی کریں۔ دوسری طرف ہم ایران کو دیکھیں تو اس نے وہاں پر ٹول جو ہے وہ لینا شروع کر دیا، اور کسی کو بھی اگر کوئی گزرے گا تو ایران کو پے کر کے جائے گا۔ امریکی صدر کی یہ خواہش ہے کہ جی جو یہ اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس کو فری چھوڑ دیا جائے، اور یہاں پر ایران جو ہے وہ اپنا کنٹرول نہ قائم کر سکے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان مذاکرات میں جو آبنائے ہرمز ہے یہ والا نقطہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا، اور اس حوالے سے دونوں فریقین کا کیا موقف ہو سکتا ہے؟ یہاں دیکھیں میرے خیال میں دو کور ایشوز پہ ڈسکشن ہوگی، ون از دی نیوکلیر پروگرام، دی ادر از اسٹریٹ آف ہارمز۔ امریکہ کے لیے دیکھیں یہ جیسے پریسٹیج والی بات بھی ہے، اور پھر اور جس طریقے سے اب اس کی انٹرپریٹیشن بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوگ کیسے کرتے ہیں، کیونکہ اسٹریٹ آف ہارمز انٹرنیشنل واٹرز مانی جاتی ہیں، اور اس میں دیکھیں دیر از اے ڈیفینیشن، دیر از اے کانسٹیٹیوشن آف اوشنز ہے، اور لا آف سی ہے، اس کے مطابق ہے کہ 24 ناٹیکل مائلز فرام یور کوسٹ وہ آپ کا ایریا بنتا ہے، اس سے آگے جو ایریا ہے وہ انٹرنیشنل واٹرز مانا جاتا ہے۔ سملرلی دیکھیں وہاں پہ عمان بھی ہے، ان کا بھی ایریا بنتا ہے۔